Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العلي العظيم. اللہ کے نام تو شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. میدان جہاد میں تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہیں، پھر جو پتھروں پر سم مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں، پھر جو صبح ہوتے ہی دشمن پر اچانک حملہ کرتے ہیں، پھر وہ اس جگہ سے گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر وہ اسی وقت دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں. بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اور یقیناً وہ اس ناشکری پر خود گواہ ہے. اور بے شک وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے. تو کیا اسے معلوم نہیں جب وہ مردے اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں اور راز ظاہر کر دیے جائیں گے. بے شک ان کا رب اس دن ان کے اعمال سے خوب خبردار ہوگا. سچ فرمایا اللہ نے، وہی بزرگ اور برتری والا ہے. جزاک اللہ حافظ و قاری نعمان حسینی صاحب. السلام علیکم ناظرین، باران رحمت کے ساتھ میں علی خان اور السلام علیکم، میں آمنہ ملک ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج 12 رمضان المبارک ہے اور ہم عشرہ مغفرت میں داخل ہو چکے ہیں. یقیناً ہم سب اللہ کے حضور توبہ کے طلبگار ہیں، لیکن اللہ سے مغفرت مانگنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بندوں کے حقوق پورے کیے بغیر ہم اللہ کی رضا نہیں پا سکتے. جب تک اللہ کی مخلوق آپ سے خوش نہیں، اللہ بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے. جو لوگ سامنے کچھ اور پیچھے کچھ ہوتے ہیں ان کو عام لفظوں میں منافق یا ہپوکریٹ کہا جاتا ہے.
اور آج کے دور میں ہر ایک شخص دوسرے کو منافق کہہ دیتا ہے۔ بالکل علی، مجھے لگتا ہے ہم سبھی کی زندگی میں ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دل میں کچھ ہوتے ہیں اور زبان پہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ جی، ہمارا آج کا ٹاپک بھی منافقت ہے، اور یہ کن کو کہا گیا ہے منافقین اللہ تعالیٰ نے، یہ ہم آج جانیں گے اپنے علماء کرام سے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دو خصلتیں کسی منافق میں جمع نہیں ہوتی، حسن خلق اور دین کی سمجھ۔ قرآن پاک میں تو سورہ منافقون موجود ہے اور منافقین کا ذکر تفصیل سے بتایا گیا ہے، جو آج یقیناً ہمارے علماء بہتر بتا سکیں گے۔ بے شک۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں جس میں ہوں گی وہ خالص منافق ہیں۔ جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب لڑے تو فحش گوئی کرے یعنی گالیاں دے۔ غرض یہ کہ ایسے انسان زیادہ تک مفاد پرست ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ بھی شاید انہی کی ایجاد ہے۔ بالکل، اور میرا خیال ہے کہ جھوٹ بولنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ منافقین سے میرا خیال ہے بہت پیچھے ہیں۔ منافقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت ہی بری چیز سمجھی گئی ہے۔ اور علی، میرا خیال ہے کہ ہم لوگ زندگی میں ایسا ہی کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کریں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے۔ تو یہی آج ہمارا ٹاپک ہے کہ منافقت اتنی غلط چیز ہے کہ آپ کسی سے مل بھی رہے ہیں اور آپ اس کے پیچھے برائی بھی کریں، لیکن آپ صرف اس کو خوش رکھ رہے ہیں، شاید آپ کو اس سے کوئی مطلب ہے۔ آپ مطلب کے لیے اگر کسی سے مل رہے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے علی، اور پھر جب ہم واپس آئیں گے آپ کے بھی سوالات اپنے علماء کرام کے سامنے رکھیں گے، اور ہمارے بھی سوالات ہیں جو ہم دور کرنا چاہیں گے اپنی کنفیوژن کو کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں۔ چھوٹا سا بریک، ویل بی رائٹ بیک۔ السلام علیکم ناظرین، باران رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے۔ آج ماشاءاللہ 12واں روزہ چل رہا ہے۔ ہمارا پینل ہمیشہ کی طرح بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ آپ تینوں کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ علامہ جواد حسین آبدی صاحب، مفتی نور رحمانی صاحب اور فصیح الدین سہروردی صاحب۔ جی علامہ صاحب، سب سے پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں۔ منافقت کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، آج ٹی وی کی اس کامیاب نشریات پر ایک مرتبہ دوبارہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ معاشرے کے وہ تمام مسائل، وہ تمام اخلاقی مسائل جس کی وجہ سے انسان پستی کی طرف مسلسل جاتا ہے، ان تمام مسائل کو موضوعات بنا کر پیش کرنا یقیناً یہ ہمارے اس پروگرام کی کامیابی کی ایک بہترین دلیل ہے۔ منافقت یقیناً ایک ایسا موضوع ہے جس پر قرآن مجید اور آیات مبارکہ میں اور حدیث مبارکہ کے اندر سخت وعید موجود ہے۔ منافقت کے بارے میں اگر قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا جائے تو قرآن مجید فرقان حمید منافقت کے بارے میں واضح طور پر یہ بیان فرماتا ہوا نظر آتا ہے کہ جو لوگ منافقت کرتے ہیں، اولاً معاشرے کے اندر ان کی اخلاقی حیثیت گرتی چلی جاتی ہے، اس شخص کی بات پر کبھی کوئی دوسرا شخص پھر یقین نہیں کرتا، اس لیے کہ گویا کہ منافق دوسرے سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے دراصل جھوٹ بول رہا ہے، اور اس طرح سے پھر وہ اخلاقی طور پر تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ میں حیثیت گرتی جاتی ہے۔ پھر معاشرے میں بحیثیت فرد جب وہ زندگی گزارتا ہے ایک اسٹاف کی صورت میں، کسی کالج میں، یونیورسٹی میں، کسی آفس میں، ایک معاشرے میں، ایک گھرانے کی حیثیت سے، تو پھر معاشرے کی نگاہوں میں اس شخص کا مقام گرتا چلا جاتا ہے۔ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس اخلاقی بیماری کے ساتھ ساتھ جب یہ تنزلی کی طرف جاتا ہے پھر اس شخص کے اندر سے سچائی کا مادہ کم ہو جاتا ہے، اور آپ کبھی اگر آزمائیں اس کو عملی طور پر تو منافق شخص کبھی بھی باہمت نہیں ہوگا۔ یہی بات ہے کہ ہمت کو مومن کا خاصہ کہا گیا ہے۔ منافق آدمی اندر سے بزدل ہو جائے گا، وہ کبھی کسی سچ بات کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ہر سچی بات کو بھی جھٹلاتا ہے اور ہر اپنی جھوٹی بات کو سچ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ احادیث مبارکہ کی طرف دیکھیے تو خداوند متعال کے کلام سے بالکل ملتے جلتی ہی بات
رسول اللہ کی حدیث میں آپ کو مل جائے گی۔ منافقت کے بارے میں اس سے بہترین حدیث نہیں ہو سکتی کہ جس میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ منافق جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اور منافق کی دوسری علامت یہ ہے کہ اس کے پاس جب بھی امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب بھی وہ کسی بات میں جھگڑے پر اتر آئے تو فحش گوئی پر اتر آتا ہے، اس کی زبان پر گالی گلوچ ہوتا ہے۔ ذرا اگر ان چاروں چیزوں پر توجہ کریں جس میں حدیث مبارکہ کے اندر اشارہ فرمایا گیا، امانت رکھوائی جائے گی تو خیانت کرے گا، چونکہ اس کا مزاج ہی بن چکا ہے کہ سچ کو جھوٹ بنا دے، جھوٹ کو سچ بنا دے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ امانت میرے پاس رکھوائی گئی ہے، جس نے رکھوائی ہے اس کی نگاہوں سے تو یہ اوجھل ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ وہ اللہ جو سمیع و علیم ہے، وہ اللہ جو بصیر ہے، وہ اللہ اس کی خیانت کو دیکھ رہا ہے۔ اس سے جب وعدہ کیا جائے تو یہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وعدہ ایک ایسی چیز ہے جو ظاہر میں نظر نہیں آتی، وہ باطن میں ہوتا ہے۔ آپ سے میں نے ایک وعدہ کیا، اس کے بعد اگر اس کی کوئی شخص خلاف ورزی کر رہا ہے تو گویا کہ اس نے مومن کے درمیان جو ایک عہد کی حیثیت تھی، جو ایک وعدے کی حیثیت تھی، اس کو توڑا۔ نتیجتاً پھر تیسری چیز ہے، اگر آپ آج معاشرے کے اندر دیکھیے، ذرا سی بات پر گالی گلوچ کرنا یہ گویا کہ اب ایک فیشن اختیار کر چکا ہے۔ آج اگر ذرا سی بات پر کوئی مصلحت پسندی سے کام لے، یا اگر حالات کی نزاکت کو رکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے چپ ہو جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ شاید اسے بولنا نہیں آتا، یا یہ بزدل ہے، یا یہ میرے سامنے کیا بول سکتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو فاتح سمجھنے لگتا ہے اور مزید تنزلی کی طرف چلا جاتا ہے۔ لہٰذا منافق کے لیے قرآن و حدیث کے اندر بہت ساری وعیدات موجود ہیں، اور اس سے بڑی بات منافق کے لیے قرآن کیا کہے گا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے پست ترین درجے میں ہوں گے اور خدا کی رحمت بالکل ان کے شامل حال نہیں ہوگی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ منافق دنیا میں بھی رسوا ہے اور آخرت میں بھی اسے ابدی رسوائی کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ بہت خوب، بہت اچھی طرح آپ نے سمجھایا۔ جی مفتی صاحب۔ احمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دیکھیں، منافق کی دو کائنڈس ہیں، دو اقسام ہیں، دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے منافق اعتقادی، ایک ہے منافق عملی۔ منافق اعتقادی وہ جو عقائد کے اندر منافقت کرتا ہو، دل میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو واحد نہیں مانتا ہوں، مگر زبان سے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہتا ہوں، جو کس طرح کمیونسٹ وغیرہ جو لوگ ہیں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رسالت سے جلتا ہو مگر لوگوں کو بتانے کے لیے زبان سے ادا کرتا ہو، تو یہ عقیدے کے اندر منافقت ہے، اور یہ وہ منافق ہیں جو جہنمی ہیں۔ اب آئیے منافق عملی، کہ جو عمل کے اندر منافقت کرتے ہیں، خلوت کے اندر کچھ اور معاملہ، جلوت میں کچھ اور معاملہ، لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی نمازیں، اور جیسی اکیلے گئے سارے برے کام کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ عملی منافقت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دونوں سے محفوظ رکھے۔ کچھ اوصاف بیان کیے ہیں کہ جو منافقین کے اندر ہوتے ہیں۔ اگر ہم سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھیں، اللہ نے مومنین کی شان بیان کی، اس کے بعد 2 سے 3 آیات کے اندر کافروں کے بارے میں بتایا، اس کے بعد ٹوٹل پورا ایک سبجیکٹ ہے جو منافقین کے بارے میں ہے۔ منافق ہر زمانے کے لیے، قرآن مجید فرقان حمید ہر زمانے کے لیے، اور آپ دیکھیں کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ قرآن آج کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اب میں قرآن سے پوچھتا ہوں، اے قرآن، منافق کون ہوتا ہے؟ کہا وہ جھوٹا ہوتا ہے، وہ فسادی ہوتا ہے، اس کو لڑوانے میں، گھر توڑوانے میں بڑا اشتیاق ہوتا ہے، وہ مسرت کا باعث بن جاتا ہے اس کے لیے کہ وہ کسی کے اندر دنگا فساد پیدا کر دے، حسد کرتا ہے، اس میں جیلسی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ سچائی سے دور بھاگتا ہے، وہ خیانت کرتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات سے استہزاء کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و خود نبی علیہ السلام سے بہت دور ہوتا ہے۔ آپ سوسائٹی کے اندر دیکھیں تو ہمیں آج بھی وہ چیزیں نظر آتی ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، نبی علیہ السلام جو ارشاد فرمایا کہ جو منافق کی 4 علامتیں ہیں، ایک علامت بھی ہوئی تو منافق ہوگی۔ اب آپ اس کی ڈائریکشنز دیکھ لیں کہ بھئی امانت، میں نے کوئی بات جواز سے کہی کہ بطور امانت، انہوں نے پوری سوشل میڈیا کے اندر اس کو جس طرح کا آج کا ماحول فیس بک پہ اپلوڈ کر دی، تو پھر یہ منافقت ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ ایک چیز اور، کوئی وعدہ کیا، وعدہ خلافی کر دی، اب کسی بھی سیناریو کے اندر دیکھ لیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ منافقت ہے۔ زبان سے بد کلامی شروع ہو گئی، جب تک کوئی کام تھا آپ سے
جب تک تمہیں ٹھنڈا رہا، مگر جیسا ہی کام ختم ہوا اب میں نے اپنی اصلی حالت ظاہر کر دی، تو یہ منافقت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ اندر کا جو انسان تھا دراصل وہ انسان نہیں تھا، وہ حیوان تھا۔ جیسا ہی کام ختم ہوا انسانیت سے نکل کر انسان حیوانیت میں چلا گیا، تو یہ آ گئی نفاق کی صورت۔ اب آئیے جھوٹ بولنے والا معاملہ، کہ ہر معاملے میں جھوٹ بولنا۔ یاد رکھیے جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ جنت سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو سچ بولتا ہے وہ جنت کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سچوں کے ساتھ رکھے۔ قرآن خود کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور اگر آج ہم مائنڈ سائنسز کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ بتائیے کہ جو جھوٹا ہوتا ہے، جو حاسد ہوتا ہے، جو نفرت کرتا ہے، جو معاشرے کے اندر بگاڑ چاہتا ہے، جو لوگوں کو لڑوانے کے اندر اس کے لیے بڑی خوشی کا باعث ہوتا ہے، جو زمانے کے اندر سوسائٹی کو ڈسٹرائے کرنا چاہتا ہے، وہ ہوتا کیسا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پورا نیگیٹو ہوتا ہے، وہ پورا نیگیٹو ہوتا ہے، اور جہاں وہ شخص جاتا ہے وہ پوری سوسائٹی کو نیگیٹو کر دیتا ہے، کرپٹ کر دیتا ہے سوسائٹی، کرپٹ کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری سوسائٹی کو پازیٹیو چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، پوری آپ جب جائیں آپ خود بھی پازیٹیو ہوں، اور جو انوائرمنٹ ہو ایک تو وہ ہیلدی ہو، سیکنڈ یہ کہ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہو، تھرڈ یہ کہ وہ پوری کی پوری پازیٹیو ہو۔ جب آپ کے پاس کوئی آئے تو وہ پازیٹیو ہو، وہ انرجی، وہ اورا جو ہو پوری پوری پازیٹیو ہو جائے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب جو شخص پریشان حال آپ کے پاس آئے گا، اس پازیٹیو انوائرمنٹ کی وجہ سے وہ خود پازیٹیو ہو جائے گا، اب اس کے غم اس سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر وہ وعدہ خلاف بھی ہے اور آپ خود پازیٹیو ہیں اور وہ آپ کے ساتھ آ کے بیٹھتا ہے تو کیا ہوگا کہ وہ بدلنا شروع ہو جائے گا۔ جو قرآن کہتا ہے نا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہ ان کے پاس اللہ کہتا ہے رک جاؤ، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ جب بندہ یاد کرتا ہے ذہنی طور پہ اور فکری طور پہ اور قلبی طور پہ، تو وہ اس بات کو بھی یاد کرتا ہے کہ میں یاد تو کر رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں وہ کام کر رہا ہوں کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے یاد نہ کرے۔ یہ جملہ میں تو اللہ کو یاد کر رہا ہوں۔ فی زمانہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، باہر نکلتے ہی ساتھ کسی گاڑی جو ہے ایسی جگہ غلط پارک کر دی کہ پوری روڈ کو تکلیف کا آپ جو ہے وہ باعث بن گئے ہیں۔ آپ نے زکوٰۃ دی مگر علی الاعلان کے لوگوں کو بھکاری بنا دیا یا لوگوں کی تذلیل کر دی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ اس بات میں جائیں کہ جو اللہ اس کو یاد کرتا ہے، کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے مگر ذہنی، فکری اور قلبی طور پہ یاد کرتا ہے۔ اور قلبی کی بات یہ ہوگا کہ اللہ مجھے وہاں لے جانا چاہتا ہے کہ جہاں میں جاؤں، اور اللہ وہاں خوش ہوگا تو میں جاؤں گا، اگر اللہ وہاں خوش نہیں ہوتا تو میں نہیں جاؤں گا۔ تو اب نوجوانوں کے لیے ایک میسج کہ اگر آپ دیکھیں، آپ جو اپلیکیشن یوز کرتے ہیں وہ کریں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ چھری کی مثال ہے، اس سے آپ سیب بھی کاٹ سکتے ہیں اور کسی کو قتل بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ جدید جو ہے ٹیکنالوجی یوز کریں مگر ایک حدود کے اندر رہتے ہیں، بالکل کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا دل نہ ٹوٹے، کسی کی شخصیت مجروح نہ ہو۔ اگر آپ کسی کی شخصیت مجروح کرتے ہیں، آپ کسی کا دل توڑتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک آپ پسند نہیں ہوں گے۔ ابھی عشرہ مغفرت چل رہا ہے نا، جس طرح بہن نے کل بھی بات کی تھی، یہ پورا عشرہ مغفرت، کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی؟ کبھی اس پہ تو زور دیں۔ آپ تو سر سجدے میں رکھ کے چلے گئے، صبح اٹھتے ہی ساتھ آپ نے وہ کام کر دیے کہ پورے معاشرے کو آپ نے ذلیل خوار کر دیا۔ آپ اگر شوہر ہیں تو آپ نے بیوی کو جو ہے وہ ذلیل کر دیا، اگر آپ نے جو ہے وہ بہنوں کے دل توڑ دیے، ہوتا نا اس طرح۔ اگر آپ باس ہیں تو آپ نے جتنے آپ کے جو نیچے کے جو لوگ ہیں سرونٹس، آپ نے ان سب کو ذلیل کر دیا، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا؟ کبھی نہیں۔ رحمت الہی اس پر ہوگی جو رحم کرتا ہوگا۔ تو اگر یہ معاملہ ہے تو پھر منافقت کی نشانی یہ بھی منافقت کی نشانی، اللہ ہمیں سے بھی محفوظ رکھے۔ بہت اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا، اس پہ ہم مزید اور بات کریں گے، منافقین کون ہیں، کس طرح ہمیں پتہ چلے اور ہم اپنے آپ کو کیسے ان سے دور کریں گے، سب باتیں بھی ہم کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک سے بعد آ کے آپ کو جوائن کریں گے۔ ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں باران رحمت میں، اور ہم منافقت پہ آج بات کر رہے ہیں۔ ابھی بہت خوبصورتی سے ہمارے دونوں علماء نے بہت خوبصورتی سے ایکسپلین کیا، لیکن ایک سوال میں ایک اور کرنا چاہوں گی کہ
ابھی تک تو ہم نے یہ بات ڈسکس کر لی کہ منافقین کون ہے، کیا ہے منافقت، کیسے ہوتی ہے اور کیا اس میں چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن اس کی سزا کیا ہے؟ اگر میں منافقت کرتی ہوں تو میرے لیے کیا سزا ہے؟ کتنا بڑا گناہ ہے یہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً منافقت گناہ کبیرہ میں اس کو علماء نے تقریباً شمار کیا ہے، اور گناہ کبیرہ کے بارے میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ گناہ کبیرہ وہ ہیں کہ جن پر اللہ نے آگ کا وعدہ کیا ہو، عذاب کا وعدہ کیا ہو، جہنم کے عذاب کا وعدہ کیا ہو۔ اگرچہ علماء نے اپنے مقام پر یہ بھی بات بیان کی کہ کوئی صغیرہ یا کبیرہ نہیں ہوتا، چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، اس لیے کہ خدا کو حاضر ناظر نہ جانتے ہوئے، خدا کو خدا نہ سمجھتے ہوئے کوئی بھی کام اس کی مرضی کے خلاف کیا جائے یہ خود ہی گناہ کہلاتا ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی علماء نے اس کو کیٹیگرائز کیا کہ منافقت گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین کو جہنم کے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا۔ منافقت یقیناً اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پہ خدا بند مطہر کی طرف سے جہنم کا عذاب ہے۔ آپ کبھی غور فرمائیں کہ مشرکین کے لیے جو خدا کی ذات میں یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ کفار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تسلیم نہیں کرتے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ یہیں سے منافقت کی شتامت اور اس کی سختی کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ منافقت جو شخص کرتا ہے اس کے لیے بھی اللہ نے جہنم کا عذاب چنا ہے۔ مشرکین کے لیے نہیں کہا گیا کہ مشرکین جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے، اگرچہ مشرکین کا عذاب بھی انتہائی ذلیل کن اور رسوا کن ہوگا۔ کفار کے لیے نہیں کہا گیا کہ وہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے، لیکن منافق کے لیے ہی کہا گیا کہ وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اور جہنم کے نچلے طبقے میں ہونے کا معنی یہ ہے کہ جہنم کے بارے میں جو احادیث میں وارد ہوا کہ جہنم کے سب سے اوپری طبقے کی اگر ایک لمحے کی اس کی گرمی کو اہل دنیا پر تقسیم کیا جائے تو پوری دنیا کے لوگ جل کر خاکستر ہو جائیں اور اس زمین پر دوبارہ آبادی نہ ہو سکے۔ ہمیں اگر اندازہ لگانا ہو کہ جہنم کی سختی کتنی ہے تو ہمارے جہاں اس زمین پر ایٹم بم کا تجربہ ہوا وہاں آج تک آبادی کے نشان نہیں ہے، وہاں آج تک انسانیت دوبارہ آباد نہیں ہو پائی۔ یہ وہ آگ ہے جسے انسان نے خود بنایا ہے، لیکن وہ آگ جس کو خدا نے کفار اور مشرکین اور منافقین کے لیے تیار کر رکھا ہے، جس آگ کے برابر یہ آگ نہیں ہو سکتی۔ تو انسان تصور کرے اس کے نچلے طبقے میں منافق کو رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی اپنے مقام پر موجود ہے کہ منافق کے لیے اتنا سخت عذاب کیوں ہے۔ کبھی انسان اگر غور کرے کہ منافق جب کہا جاتا ہے تو وہ منافق ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہوتا ہے، ظاہراً اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہوتا ہے، ظاہراً اللہ رسول پر اعتماد کرتا ہے، اللہ اور رسول کی ذات پر یقین رکھتا ہے، لیکن جیسے مفتی صاحب نے بھی بیان فرمایا اس کے اعمال میں، اس کے اعتقاد میں، اس کے اقوال میں، اس کے اطوار میں، معاشرے کے اندر جب وہ رہ رہا ہے تو اس کے افعال میں تضاد پایا جاتا ہے، یعنی وہ کہتا کچھ ہے کر کچھ رہا ہوتا ہے، سامنے کسی کی کچھ ہے اس کے پیچھے کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ والی بات اللہ کے نزدیک اتنی سخت ناپسند ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے اس شخص کو جو منافق ہے، حالانکہ وہ اللہ پر یقین رکھتا تھا، دنیا میں لا الہ کہنے والا تھا، دنیا میں محمد رسول اللہ کہنے والا تھا، اس کا وضاقتہ مسلمانوں والا تھا، اس کے طور اتوار مسلمانوں والے تھے، لیکن اس شخص کے لیے جہنم کا عذاب اس لیے رکھا گیا کہ اس نے اسلام کی نعمت ہوتے ہوئے اپنے اندر نفاق رکھا، اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ وہ اس کے مسلمان بندوں کے سامنے، اللہ کے بندوں کے سامنے جھوٹ کو رکھے اور سچ کو چھپائے، اور سچ کو رکھے اور جھوٹ کو چھپائے۔ لہٰذا اللہ نے منافق کے لیے آخرت میں یہ رسوا کن عذاب رکھا ہے کہ اسے جہنم کے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا۔ خدا اس عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ علامہ صاحب یعنی وہ دین سمجھ ہی نہیں پایا۔ جی حقیقت میں وہ دین کی روح کو سمجھ نہیں پایا، اس نے دین فقط لقلقہ زبانی کو سمجھ لیا، اس نے زبان ہلانے کو فقط دین سمجھ لیا، اس نے فقط شاید نماز کے ظاہر کو رکوع سجود کو ہی دین سمجھا، جبکہ ظاہراً ایک اعتبار سے یہ دین کی تصویر ہے کہ جو شخص، دیکھیے یہی وجہ ہے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ منافق کو ظاہراً اسلام، مفتی صاحب منافق کو ظاہراً مسلمان کہا گیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے، اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ میں آپ کے چینل کے توسط سے آج جہاں اسلام کے خلاف دیگر باتیں کی جا رہی ہیں کہ اسلام نعوذ باللہ شدت کا مذہب ہے، آ کر ذرا اسلام کی تعلیمات کو دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا جو شخص ظاہراً لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھ دے اس کی جان، مال، اس کا خون محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ جو شخص لا الہ ظاہر میں پڑھ لے اس کا پھر اسلام محفوظ ہے، اس کا خون محفوظ، اس کا مال محفوظ، لیکن اس شخص کے لیے آخری عذاب اللہ نے آگ کا تیار کر رکھا ہے۔ لیکن یہ اسلام کی برکت ہے، کیونکہ اسلام کا معنی سلامتی ہے، کہ جو شخص اسلام کے دائرے میں ایک مرتبہ آ گیا پھر اس کی جان اللہ نے حلال کر دی، اس کے مال کو اللہ نے لوگوں پر حرام کر دیا، اس کے مال کو حرام کر دیا کہ اب اس کی نہ جان کو لوٹا جائے، اس طرح سے قتل کیا جائے، نہ اس کے مال کو لوٹا جائے۔ لیکن بات وہی ہے کہ اس نے حقیقت میں دین کی روح کو نہیں سمجھا، نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت میں ذلت والے عذاب میں، جہنم کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق مسلمان بھی ہے؟
دیکھیے بالکل یقیناً میں وہی پوچھنے والا تھا کہ مفتی صاحب آپ سے یہ سوال کریں، کیا دہشت گرد پھر منافق ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فتنہ و فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن نے منافقین کے بارے میں بتایا، اور منافقین کے بارے میں یہ بتایا ان کا دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے علم غیب عطائی جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام براہ راست وہی آ رہی ہے، جبریل امی آ رہے ہیں، ان کے وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق۔ آج کا انسان کسی کو منافق نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جب نبی علیہ السلام جب تک ظاہری طور پہ حیات تھے، منافقین کو یہ ڈر یہ خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا نام اللہ لے لے۔ مگر آج آپ کسی کو بھی کسی منافق کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو بظاہر عبداللہ ابن ابی جیسے لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، روایات و تاریخ کے اندر بھی ہے، ان کے لیے عذاب کی وعید آئی ہے۔ بھیا پوری بات تو سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کو لحد میں اتارنے جا رہے تھے، دعا مغفرت کرنا چاہتے تھے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل امی کو بھیجا کہ اے رسول جس کے دل میں نفاق ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت نہ کیجیے۔ یہ بات سمجھنا چاہیے، آج میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ مفتی نور رحمانی جس کو چاہے بھائی تم منافق ہو، تم جہنمی، تم جہنمی، تم جہنمی، تم جہنمی، سرٹیفکیٹ نہیں بانٹتا، تو یہی رہا ہے منافق۔ ویسے آج کل کے معاشرے میں وہ یہی رہا ہے، جو جن لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی بات نہ سمجھ رہے ہو۔ پہلی بات ہمیں ہر کسی کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ کوئی بات اگر میں جواد کی نہیں سمجھتا تو میں یہ نہ کہوں کہ بھائی یہ بھی منافق ہے، میں پہلے ان سے پوچھوں میں کہ بھائی آپ جو بات کہہ رہے ہیں کیا ایسا ہے؟ ہو سکتا ہے دو پہلو ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی اور اینگل سے بات کر رہے ہوں اور میں کسی اور اینگل سے دیکھ رہا ہوں، آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بالکل ہو سکتا ہے کہ ہمارا زاویہ نظر تبدیل ہو۔ پہلے ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے اور ہمیں ہمیشہ پازیٹیو رہنا ہے، ہمیشہ پازیٹیو رہنا ہے اور پازیٹیو دیکھنا ہے، کیونکہ جب آپ منافقت کی بات کرتے ہیں تو میں نے وہ کہا نا کہ وہ نیگیٹو انرجی میں جا چکا ہوتا ہے، پازیٹیو انرجی سے نکل چکا ہوتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے اترتے ہیں، جب فرشتے اترتے ہیں تو ایک پازیٹیو انرجی اترتی ہے، جب پازیٹیو انرجی ہوتی ہے تو نیگیٹو انرجی کو جو ہے وہ ڈسٹرائے کر دیتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جس کے دل میں نفاق ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے انداز تکلم سے، آپ کے انداز بیان سے واپس لوٹ آئے اور وہ سچا پکا مسلمان اور کامل انسان بن جائے۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک جنگ کا موقع ہے، آقا علیہ السلام ایک مشہور صحابی سے منہ پھیر لیتے ہیں، اس طرح جو بات فصیح بھائی کہہ رہے ہیں نا، اس طرح منہ پھیر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یا رسول اللہ میں تو جہاد پڑھتا ہوں، کہا تم نے فلاں کو کیوں قتل کیا؟ یا رسول اللہ وہ کافر تھا لیکن وہ جب میں نے اس کو لٹایا یعنی قتل کرنے کے لیے کیونکہ وہ کافر تھا، ہم سے لڑ رہا تھا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضور وہ تو جان کے خطرے سے مسلمان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں؟ تو بھائی آج میرے پاس سے اتھارٹی نہیں ہے کہ میں ایمان بانٹتا پھروں، میں جنت کا سرٹیفکیٹ ہر کسی کو دیتا پھروں، میں دوزخ کا سرٹیفکیٹ ہر کسی کو دیتا رہوں۔ اور فصیح بھائی کا جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں، کچھ لوگ اس زمانے کے اندر ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے، یہ مشرک ہے، جو خود ججمنٹل ہو جاتے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن یہ کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، زبان مصطفیٰ کی ہوتی تھی، الفاظ اللہ کے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اتھارٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ انور کے اندر زندہ ہے۔ بے شک ایک بات تو ذہن میں رکھیے گا، میرا کیا کام ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے کوشش کرنی ہے جی، مجھے ہر لمحہ ہر آن کوشش کرنی ہے۔ میرا بھائی جو مجھ سے منہ موڑ کر جا رہا ہے مجھے اس کو اپنے سینے سے لگانا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھیے نا، کہ دیکھیے سارے منافقین بھی کس طرح قریب آئے۔ پہلے وہ شدت سے نفرت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر نبی کا انداز دیکھا، انداز محبت دیکھا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے نبی کے لیے اپنی گردن کٹانے لگے۔ جو گردن کاٹنے پہ فخر محسوس کر رہے ہوتے وہ کٹانے لگے، جو زمینیں کھینچنے پہ فخر کرتے تھے وہ اللہ کے نبی زمینیں لٹانے لگے، جو مال چھیننے پہ فخر کرتے تھے حضور کا انداز محبت سے مال لٹانے لگے۔ کتنی خوبصورت بات ہے یہ، اور بہت اچھے سے ایکسپلین کر رہے ہیں، اور بھی مزید اس پہ بات کریں، لیکن میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اگر ہم فصیح صاحب ہمیں ایک اچھی سی
कोई नात सुना दो। नूरे नबी कंदील में रोशन अर्श बरी है जगमग जगमग नूरे नबी कंदील में रोशन अर्श बरी है जगमग जगमग ज़िक्रे जमाले सरवर दी से फर्श ज़मी है जगमग जगमग ज़ाहिरी आँख से देखने वालों चश्मे बसीरत खोल के देखो ज़ाहिरी आँख से देखने वालों चश्मे बसीरत खोल के देखो फिर तो तुम्हें महसूस ये होगा कोई यही है जगमग जगमग फिर तो तुम्हें महसूस ये होगा कोई यही है जगमग जगमग शाहिद अक़ीदा मोहकम मोहकम मेरा यकीन है जगमग जगमग नूर का मरकज गुंबद खजरा नूर का मरकज गुंबद खजरा पेश नजर है तूर का जलवा सारा मकान है सारा मकान है रोशन रोशन क्योंकि मकी है जगमग जगमग सारा मकान है रोशन रोशन क्योंकि मकी है जगमग जगमग मेरी रियाज हकीकत ही क्या मैं तो हूँ एक ना चीज सा बंदा नाते नबी के नूर से मेरे नाते नबी के नूर से मेरे दिल का नगी है जगमग जगमग नूरे नबी।